الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جس آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا یہ سورۃ بقرہ دوسرے پارے کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب اذا سألک عبادی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، میرا پتہ پوچھیں کہ ہم نے رب سے ملنا ہے، ہمارا رب ہمیں کہاں ملے گا، تو فرمایا ان کو بتا دیجئے فإنی قریب، بے شک بغیر کسی شک و شبہ کے میں قریب ہوں۔ یہاں پر اس بات کو ذرا سمجھیں، یہ ترجمہ آپ نے بارہا پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سے شفقت ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرمایا اذا سألک، جب آپ سے سوال کریں، جب آپ سے پوچھیں۔ یہاں پر ہمارے ہاں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں۔ ہو سکتا تھا کوئی سوال کرنے والا آ جائے، کوئی پوچھنے والا آ جائے، اگر کوئی پوچھ لے، لیکن نہیں، فرمایا جب کوئی آپ سے پوچھے، جب کوئی آپ سے سوال کرے۔ تو یہ جب اور اگر میں کیا فرق ہے؟ ایک جوان کہتا ہے میرا نتیجہ جب آئے گا اور جب میں اچھی پوزیشن لوں گا تو میں آپ کو مٹھائی کھلاؤں گا۔ وہ یہاں پر پیپر اس کے اچھے ہوئے نا، وہ یہ نہیں کہتا اگر میری پوزیشن اچھی آئی تو مٹھائی کھلاؤں گا، اگر نہیں، وہ کہے گا جب، کیونکہ جب اور اگر میں فرق ہے۔ اگر ایسے سمجھنا ہے آپ کو تو کسی ایسی ماں سے پوچھئے جس کا بیٹا سفر پہ گیا ہو۔ کچھ ہوتے ہیں نا جوان جو محنت مزدوری مشقت کے لیے، کوئی دبئی بیٹھا ہے، کوئی قطر میں ہے، کوئی ابوظبی میں ہے، کوئی مسقط میں ہے تو کوئی سعودیہ میں ہے، تو پھر ماں کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کے لیے یہ بناؤں گی، وہ بناؤں گی۔ کوئی اگر کہہ دے کہ آپ جب کیوں کہتی ہیں، آپ کہنا اگر میرا بیٹا آئے گا تو، وہ ماں ناراض ہو جائے گی، کیا کہہ رہے ہو، اگر کیا مطلب؟ جب آئے گا، یقیناً آئے گا، ضرور آئے گا۔ جب وہاں بولا جاتا ہے جب یقین ہوتا ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ امتحان میں پیپر اچھے کرنے والا جوان وہ کہتا ہے کہ جب میرا رزلٹ آئے گا اور جب میں پوزیشن لوں گا، وہ جب اس لیے استعمال کرتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ میں نے پوزیشن لینی ہے۔ جو نہ پڑھنے والے ہیں اگر کا لفظ تو وہ استعمال کرتی ہیں، پیپر اچھے نہیں ہوئے، ان کو پتہ ہے اپنا، وہ کہتی ہیں اگر میں پاس ہو گیا تو مٹھائی کھلاؤں گا، اسے پتہ ہے نا، پتہ نہیں پاس ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا۔ تو اگر کا لفظ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم فرماتی ہیں اذا سألک عبادی، میرے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں۔ اگر نہیں فرمایا کہ اگر میرے بندے پوچھیں، نہیں، شک تھا، اور رب تعالیٰ کو اپنے بندوں سے یقین ہے کہ میرا بندہ جب بھی ہو ضرور آئے گا۔ جتنا بھی بھاگتا چلا جائے، جتنا مجھ سے دور چلا جائے، جتنا نافرمان بن جائے، وہ ضرور آئے گا۔ اس لیے فرمایا اذا سألک، جب وہ تھک کر آ جائے آپ کے پاس، جب وہ اپنی دنیا کی زندگی غلطیوں میں گزار کر جب وہ تھک کر آپ کے پاس آئے، پوچھے کہ اب رب سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملے گا؟ فرمایا بتا دو انی قریب، میں تو تمہارے قریب ہی ہوں۔ دوسری بات اس میں
وہ یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب جب آپ سے اولاد آدم سوال کرے، جب آپ سے کوئی انسان سوال کرے، جب آپ سے کوئی بندہ سوال کرے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ سے جب سوال کرے کون؟ فرمایا عبادی، میرے بندے۔ اس کے اندر دیکھیں کتنی شفقت ہے، میرے بندے۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کسی کا بیٹا نافرمان بھی ہو جائے نا تو اسے کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، وہ خامیاں ہیں، تو پھر وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب یہی دیا جاتا ہے کہ انگلی چاہے گندی کیوں نہ ہو اسے کاٹا تو نہیں جاتا، جو کچھ بھی ہے تو میرا بیٹا نا، ہے تو میرا بیٹا ہی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا بھی نافرمان بن گیا ہے تو میرا بندہ ہی۔ عبادی، میرے بندے، میرے محبوب، میرے بندے جب آپ سے پوچھنے کے لیے آئیں، میرے بارے میں سوال کریں تو فرمایا انہیں بتا دیجئے کہ رب کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب جب آپ سے میرے بارے میں پوچھا جائے، اذا سالک عبادی عنی، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو پھر آپ ان کو یہ جواب دیں۔ جملہ ایسے بنتا ہے نا، جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو پھر آپ ان کو یہ جواب دیں، یہ جملہ بنتا ہے، لیکن نہیں فرمایا ایسا۔ فرمایا میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں پھر ڈائریکٹ خود جواب دیا، فَإِنِّي قریب، میرے بندوں سن لو میں تمہارے قریب ہوں۔ اب بیچ میں سے واسطہ نکال دیا۔ اور اللہ رب العزت کی شفقت و مہربانی ہے، ہم نے پہچانا نہیں ہے اپنے رب کو، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے اپنے رب کو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کہاں دوڑ رہے ہو، کس طرف چلے جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، میری طرف آؤ۔ میں نے تو تمہاری خاطر کوئی دفتر نہیں بنایا اپنا، کوئی بنگلہ، کوئی کوٹھی نہیں بنوائی، میں نے اپنے لیے کوئی الگ سے کوئی آفس نہیں بنایا کہ وہاں آ کر تمہیں دروازے پر کھڑا ہونا پڑے۔ میرے بندے تم جنگل میں ہو، منگل میں ہو، گھر کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، جہاں ہو ذرا دل میں جھانک کر دیکھو، تمہیں میں نظر آ جاؤں گا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی تو دکھائی دی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا دنیا کا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق تمہارے اتنا قریب نہیں ہے جتنا میں تمہارے قریب ہوں۔ ذرا میری طرف متوجہ تو ہو جاؤ، تھوڑی توجہ کر لو، دل میں ہی پکار لو، میں تمہارے دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہوں، تمہارے دل کے اندر جو خیالات ابھرتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ مجھے پہچانا نہیں ہے تم نے، کہاں جا رہے ہو، در بدر کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ بلایا جا رہا ہے۔ کہیں کہ فرمایا کہ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ اور کہیں فرمایا ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ دعوت دی جا رہی ہے، بار بار ہمیں پکارا جا رہا ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، فرمایا میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اجیبو، یہ عربی بڑی عجیب زبان ہے، کئی معنی استعمال ہوتی ہیں، کئی الفاظ استعمال ہوتی ہیں، اور ہر لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا ایک خاص مطلب اور مقصد ہوتا ہے، اور قرآن حکیم میں تو خصوصاً اجیبو فرمایا۔ اب اجیبو کا اگر غور سے دیکھا جائے نا عربی لغت کے اعتبار سے تو پھر یہ معنی نہیں نکلتا کہ میں جواب دے دیتا ہوں، صرف یہ معنی نہیں نکلتا، بلکہ یہاں پر معنی پھر نکلے گا اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، لیکن اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہوگا
کہ بندہ مجھے ایک بار پکارے گا میں جواب دیے چلا جاؤں گا. وہ ایک بار پکارے گا میری طرف سے بار بار جواب ہوگا. وہ ایک بار کہے گا میرے پروردگار، میں کئی بار کہوں گا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. جواب مستقل ہوگا، جاری رہے گا. لیکن انسان دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے ایسے کریم پروردگار کو بھول جاتا ہے. اور رب تعالیٰ شکوہ بھی کرتی ہیں کبھی کبھی، قرآن حکیم کے اندر بھی کئی مواقع پر. حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اے اولاد آدم، میں نے ایک مقررہ وقت تک تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا. ایک مقررہ وقت تک، 9 مہینے 10 مہینے، کسی کو زیادہ بھی رکھ دیا. 2.5 سال بھی بچے رہے ہیں ماں کے پیٹ میں. ایک بچہ یہاں پہ ہے، اب جوان ہے، وہ بچہ نہیں رہا، اب وہ جوان ہو چکا ہے. تو اس کے والد نے مجھے بتایا کہ یہ 5 سال ماں کے پیٹ پہ رہا، 5 سال تک. تو جتنا وقت مقرر ہے ماں کے پیٹ میں جس کا، عام طور پہ 9 مہینے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اے اولاد آدم، میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اولاد آدم، ماں کے پیٹ میں تیرا چہرہ ہم نے پیٹھ کی طرف پھیر دیا. تیرے چہرے کو، ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کا چہرہ آگے نہیں ہوتا، پیچھے کی طرف ہوتا ہے، سر آگے ہوتا ہے، چہرہ پیٹھ کی طرف. اللہ ایسا کیوں ہے؟ رب تعالیٰ فرماتی ہے میرے بندے، میں نے تیرا وہاں بھی خیال رکھا کہ تیری ماں تو مختلف غذائیں کھائے گی. کبھی کچی پیاز کھا رہی ہے تو کبھی اچار کھا رہی ہے، کبھی چٹنی کھا رہی ہے تو کبھی مولی اور گاجر کو چبا رہی ہے. میرے بندے، میں نے ماں کے پیٹ کے اندر تیرے چہرے کو پیٹھ کی طرف رکھا تاکہ تیری ماں جو غذا کھاتی ہے اس کی بو تجھے تنگ نہ کرے. کتنا مہربان ہے پروردگار، کتنی شفقت ہے کہ ماں کے پیٹ میں جانے والی غذا کی بو تجھے پریشان نہ کرے، اس لیے میں نے تیرے چہرے کو پیٹھ کی طرف کر دیا. ایک اور بات بھی عرض کروں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جو غذا جاتی ہے نا، وہ غذا کے لیے، کھانے کے لیے اللہ نے منہ بنایا نا، منہ کے ذریعے سے ہی کھاتی ہیں. کھانے کے لیے منہ ہی بنایا، اسی میں دانت رکھے ہیں چبانے کے لیے. لیکن ماں کے پیٹ میں بچے کو جو غذا ملتی ہے وہ منہ کے ذریعے سے نہیں ملتی. ساری زندگی انسان دنیا میں منہ کے ذریعے کھاتا رہتا ہے آخر تک. اور ماں کے پیٹ میں جو غذا مل رہی تھی وہاں غذا کے لیے منہ کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ پائپ لائن بچھا دی ناف کے ذریعے، ناف تک ایک پائپ بچھا دیا اندر، اور وہاں پر غذا ناف کے ذریعے جسم کو ملتی رہی. جسم اندر پھلتا رہا، پھولتا رہا، بڑھتا رہا، غذا حاصل کرتا رہا. تو اللہ ایسا کیوں ہے؟ غذا کے لیے تو منہ بنایا آپ نے، دنیا میں منہ سے ہی کھانا ہے تو وہاں منہ سے غذا کیوں نہ دی گئی؟ تو ایک خاموش جواب آتا ہے میرے بندے، وہاں پر ماں کے پیٹ میں جو غذا مل رہی تھی وہ غذا ناپاک تھی. خون ملتا ہے نا وہاں پر، وہ غذا ناپاک تھی، وہ خون تھا، خون کی صورت میں غذا تھی تمہاری. تو میں وہاں پر میں نے تمہارے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر تمہارے لیے پائپ بچھا دیا، پائپ لائن بچھا دی، تمہاری ناف سے کنیکشن جوڑ دیا اس کا. وہ غذا میں نے چونکہ ناپاک تھی پیٹ کے ذریعے، اس پائپ کے ذریعے تمہارے اندر پہنچائی. اللہ منہ کے ذریعے کیوں نہ ملی؟ فرمایا میرے بندے وہ غذا ناپاک تھی اور تیرے منہ کو میں نے پاک رکھنا تھا. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں آ کر ہم نے خود اپنے منہ کو ناپاک کر دیا، حرام غذائیں کھا کر، رشوت کا مال کھا کر، سود کی کمائی کھا کر، غلط چیزیں استعمال کر کے ہم نے ناپاک کر دیا. ورنہ رب تعالیٰ نے تو ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہماری زبان کی اور ہمارے منہ کی حفاظت فرمائی ہے. تو حدیث قدسی میں فرمایا، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اے اولاد آدم، میں نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر رکھا ایک مقررہ وقت تک، اور پھر وہاں پر تیرے چہرے کو میں نے اس کی پیٹھ کی طرف پھیر دیا
اور پھر تیرے آرام کرنے کے لیے میں نے وہاں پر 2 تکیے بھی رکھ دیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں نے ماں کے پیٹ میں تمہارے آرام کے لیے 2 تکیے بھی رکھ دیے دائیں بائیں۔ اگر وہ بائیں طرف سر رکھتا ہے تو ماں کا جگر تکیہ بن جاتا ہے، اور اگر دائیں طرف سر رکھتا ہے تو ماں کے پیٹ میں جو تلی ہے وہ اس کے لیے تکیہ بن جاتی ہے۔ 2 تکیے رکھتی ہے۔ اور پھر جب وقت پورا ہوا فرمایا کہ تمہیں باہر دنیا میں لے آئے ہم، اور پھر جب دنیا میں آئے تم تو یہاں پر تمہارے منہ میں دانت نہیں تھے، پکڑنے کے لیے ہاتھ تمہارے نہیں تھے، چلنے کے لیے تمہارے پاؤں کافی نہیں تھے، تو یہاں پر ہم نے تمہارے لیے 2 چشمے جاری کر دیے، جہاں گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے مہیا کر دیا۔ اور ساتھ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اولاد آدم 2 مہربان دل بھی بنا دیے۔ مہربان دل، ایک ماں کی صورت میں، ایک باپ کی صورت میں۔ وہ اس وقت تک خود سوتے نہیں تھے جب تک تجھے نہ سلا دیں، اور اس وقت تک خود کھاتے نہیں جب تک تجھے نہ کھلا دیں۔ اتنے مہربان بنا دیے تم پر۔ آگے فرمایا اے اولاد آدم، یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دی، اور پھر جب تیرا بازو مضبوط ہو گیا، جب تیری کمر طاقتور ہو گئی، تو اب ہماری نافرمانی کر کے ہمارا مقابلہ کرتا ہے تو؟ کیا یہی احسان کا بدلہ ہوتا ہے؟ ہمارے کتنے احسانات تھے سارے بھول گیا تو، اور ہمارے احسانات کا بدلہ اے انسان تو اس طرح ہمیں دے رہا ہے؟ شکوہ کرتی ہیں پروردگار عالم۔ تو پروردگار عالم اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی کریم ہے، بہت ہی شفیق ہے، لیکن بندے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ اور وہ مہربان ایسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص بت پرست تھا، اس نے اپنا بت رکھا ہوا تھا اور بس دن رات اسی کی پوجا میں لگا رہتا تھا، اور اپنے بت کو ہی پکارتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے کوئی حاجت پیش آئی، کوئی ضرورت پیش آئی، تو وہ آ کر بیٹھ گیا بت کے سامنے، پکار رہا ہے یا صنم یا صنم یا صنم۔ ہمارے ہاں بھی وظائف پڑھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام لیے جاتے ہیں، کوئی یا لطیف و یا ودود پڑھ رہا ہے، تو کوئی یا رحمان و یا رحیم پڑھ رہا ہے، تو کوئی یا اللہ و یا کریم پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن توجہ اور دھیان سے پڑھنا ضروری ہے۔ توجہ اور دھیان سے پڑھنا ضروری ہے، یہ سوچ کر کہ میں کس ذات کا نام لے رہا ہوں، میں کس ذات کو پکار رہا ہوں، کس ذات سے مدد مانگ رہا ہوں، اس کی عظمت کا تصور کرتے ہوئے انسان جب اللہ کا نام لے گا تو اس کے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، احناف کے ہاں فتویٰ ہے نا کہ اگر 4 رکعت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور دوسری رکعت پر آپ بیٹھ گئے، تشہد پڑھ لیا، تو اب آپ نے اٹھنا تھا تیسری رکعت کے لیے، آپ بھول گئے، آپ نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، یہاں تک اگر پڑھ لیا ہے نا، بعد میں یاد آیا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں یا 1 رکعت پڑھنی ہے، ابھی پھر کھڑا ہو گیا، تو اب اگر اس نے جملہ پڑھ دیا ہے نا اللہم صلی علی محمد، یہاں تک پڑھ لیا، تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اب سجدہ سہو کرے گا آخر میں، اگر نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ کیا ہے اس نے؟ درود پڑھا ہے نا، اب درود شریف پڑھنا گناہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں پر پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد، یہاں تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا، رات کو سوئے تو خواب میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا نعمان، امام صاحب کا نام ہے، نعمان یہ تم نے کیسا فتویٰ دیا؟ عرض کیا حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا
کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں بیٹھ گیا، اس کے بعد اس نے اٹھنا تھا، تیسری چوتھی رکعت پڑھنی تھی اس نے، تو اب وہ بھول کر تشہد تو پڑھنا تھا، وہ تو پڑھ لیا، اس کے بعد بھول کر اس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد، مجھ پر درود پڑھا، اور تم نے فتویٰ دیا کہ سجدہ سہو کرے، تو کیا درود پڑھنے پر سجدہ سہو کرے؟ یعنی درود شریف پڑھ کر غلطی کی ہے اس نے، سجدہ سہو اس پہ کرے؟ کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو امام اعظم نہیں بن گئے نا، خواب میں ہی جواب دیتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور بات یہ نہیں ہے، سجدہ سہو کے لیے اس لیے کہا ہے کہ اب اس وقت وہ تشہد مکمل کر کے عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ کر اس نے کھڑا ہونا تھا، لیکن اس کا خیال دوسری طرف چلا گیا، خیال اس کا دوسری طرف چلا گیا، اور اس نے درود تو پڑھا ہے لیکن بغیر توجہ کے پڑھا ہے، چونکہ آپ پر درود بغیر توجہ کے پڑھا ہے، اس لیے ہم نے کہا سجدہ سہو کرے۔ تو درود شریف کو توجہ سے پڑھنا چاہیے، اگر توجہ نماز کی طرف ہوتی تو نہ پڑھتا نا، 4 رکعت مکمل کر کے پڑھتا، توجہ نہیں تھی تو اس نے پڑھ لیا۔ فرمایا کہ غفلت کی حالت میں اس نے آپ پر درود پڑھا ہے، چونکہ غافل تھا، غفلت میں پڑھا، اس لیے سجدہ سہو کا ہم نے حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب پر مسکرا دیے۔ تو بہر طور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام جب بھی لیں ادب و احترام سے لیں، اللہ کے گھر میں آئیں ادب و احترام سے آئیں، اللہ کے گھر میں بیٹھیں ادب و احترام سے بیٹھیں، جتنا ادب ہوگا اتنا کچھ حصہ ملے گا، جتنا ادب کے اندر کمی آئے گی اتنا ملنے میں بھی کمی ہوگی۔ یہ ان چیزوں سے نہیں ملا کرتا۔ ابھی وہ چند دن پہلے کی بات ہے، کسی نے ایک آیت بھیجی میرے پاس، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ آیت جمعہ نماز کے بعد آپ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں یا دیوار پہ لٹکا دیں، پھر دیکھیں کہ مال و دولت کیسے آتا ہے آپ کے پاس۔ تو میں نے اسے کہا کہ 2-4 بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوا لے پہلے، اس کے بعد لکھنا آیت، ایسے نہ ہو کہ پیسہ پہلے آنے لگے اور جگہ نہ ہو رکھنے کے لیے۔ مذاق بن گیا ہے، آیات پڑھنے کے لیے ہے یا لٹکانے کے لیے ہیں؟ چونکہ ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ سب کچھ ہمارا، ہم نے دنیا کو ہی سمجھ رکھا ہے، بس پیسہ آئے جہاں سے ہو، جس کا ہو، جیسا ہو، بس آئے میرے پاس، یہی ہماری سوچ ہے۔ تو عامل حضرات نے اسی سے فائدہ اٹھایا ہے، بھائی اتنی فیس جمع کراؤ، تعویذ لے جاؤ، پھر دیکھو مال کیسے آتا ہے۔ آپ کے پاس آئے نہ آئے اس کی جیب میں آ گیا، جس نے آپ کو دیا نا لکھ کر، اس کی جیب میں تو آ گیا نا، آپ لٹکاتے رہے تعویذ ساری عمر۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، دل اور توجہ سے مانگیں۔ 2 رکعت سے کام بنتا ہے، بلکہ 2 رکعت کیا، 1 مرتبہ اللہ کہنے سے بھی کام بن جائے گا، بشرط یہ کہ دل سے نکلے، اخلاص سے نکلے۔ آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی سرکہ بن سکتی ہے اگر ایک بار اللہ کا نام دل سے نکل جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں گلی میں، مدینہ منورہ ہے، سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، دیکھ لیا، سامنے فاروق اعظم آ گئے۔ اب فاروق ایسا تو نہیں نا، مراد پیغمبر ہے، انتخاب خدا ہے، وہ آ رہے ہیں سامنے سے، روب اتنا ہے کہ وہ رہتے مدینہ میں ہیں اور روم کے حکمران وہاں پر ان کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ نوجوان نے دیکھا اب بھاگنے کی صورت کوئی نہیں، اور کوئی راستے میں چوک بھی نہیں ہے کہ کہیں گھوم پھر جاؤں، کسی اور گلی میں داخل ہو جاؤں، سیدھی گلی ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ دل میں خیال آیا امیر المومنین آ رہے ہیں، کوڑا بھی ہاتھ میں ہے، درہ بھی ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے چھوڑنا تو نہیں ہے، مجھے پوچھنا ہے، ہاں بتاؤ بھائی کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ میں کیا کہوں گا؟ اگر کہتا ہوں شراب ہے تو پھر کوڑے پڑیں گے، جھوٹ بولتا ہوں اور اگر دیکھ لیا تو پھر وہی دل ہی دل میں کہنے لگے، اپنے دل میں، میرے پروردگار آج کرم فرما دے، وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ دل ہی دل میں پکارا، اتنے میں فاروق اعظم قریب پہنچ گئے اور آتے ہی پوچھا بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس؟ اس کے منہ سے نکلا سرکہ ہے، فرمایا دکھاؤ مجھے۔ جب فاروق اعظم نے بوتل کو کھولا تو وہ شراب سرکہ بن چکی تھی۔
دل میں پکار کر دیکھو، اللہ کو پکار کر تو دیکھو، اس سے مانگ کر تو دیکھو۔ تو بہر طور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بت پرست اپنے معبود کے سامنے بیٹھا ہے، جس کی وہ سجدے کیا کرتا تھا، جس کے سامنے اپنی عرضیاں پیش کیا کرتا تھا، جس سے ہمیشہ مانگا کرتا تھا۔ اب ضرورت پیش آ گئی، مشکل میں پھنس گیا، اب صبح و شام بیٹھا ہے وہیں پر، یا صنم یا صنم یا صنم کا ورد لگا رکھا ہے۔ اب پتھر نے، مورتی نے، بت نے کیا جواب دینا تھا؟ یہ بیٹھا ہے سامنے پکار رہا ہے۔ اچانک ایک مرتبہ زبان پھسل گئی، غلطی سے منہ سے نکل گیا، یا صنم کہتے ہوئے زبان پہ آ گیا یا صمد۔ جب ایک بار یہ لفظ منہ سے نکلا تو اوپر سے آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تو حاضر ہوں، کیا چاہیے تمہیں؟ غلطی سے بھی کوئی اگر پکار اٹھے تو رب تعالیٰ اس کو بھی نہیں ٹھکراتے۔ جو دامن پھیلا کر بیٹھے گا رب تعالیٰ اس کو خالی دامن واپس کیسے لوٹائیں گے؟ ہم نے دنیا میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کی، کبھی ہم نے مال و دولت میں سکون کو تلاش کیا، کبھی ہم نے نئی چیزوں کے اندر، الیکٹرانکس چیزوں کے اندر سکون تلاش کرنے کی کوشش کی، تو کبھی ہم نے ٹھنڈک حاصل کر کے سکون تلاش کرنے کی کوشش کی، کبھی ہم نے نعمتیں حاصل کر کے سکون تلاش کرنے کی کوشش کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے بڑے گھوم چکے ہو تم، بہت پھر چکے ہو تم، تھک گئے ہو، اب تو آ جاؤ میرے پاس۔ جن چیزوں میں تم سکون تلاش کرتے ہو وہاں سکون نہیں ملے گا، جہاں تم چین تلاش کرنے کے لیے مارے پھرتے ہو وہاں چین نہیں ملے گا۔ اللہ چین کہاں ملے گا؟ سکون کہاں ملے گا؟ اطمینان کہاں ملے گا؟ دلوں کو سکون کہاں سے نصیب ہوگا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر سکون چاہتے ہو تو آؤ میرا نام لو نا، میرے نام کے اندر ہی سکون ہے، میرے ذکر کے اندر ہی سکون ہے۔ تمہارے دلوں کو قرار آ جائے گا، تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا، تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا تو میری یاد سے ملے گا۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر آخرت کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ تعلق جوڑ کر تو دیکھو، پکار کر تو دیکھو، اس سے مانگ کر تو دیکھو۔ خیر کے سوال کریں اور خیر مانگیں، ہدایت کے سوال کریں اور ہدایت اللہ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں اور ان دنوں کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیرے در پہ آیا ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیرے در پہ آیا ہوں۔ شرمندہ سا شرمندہ، شرمندہ سا شرمندہ، تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیرے در پہ آیا ہوں۔ لے کر ایک بوجھ گناہوں کا، لے کر ایک بوجھ گناہوں کا، تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیرے در پہ آیا ہوں۔ گر تو نہ بخشے گا مجھ کو پھر کیسے بخشش پاؤں گا، گر تو نہ بخشے گا مجھ کو پھر کیسے بخشش پاؤں گا۔ کر کے امید وابستہ، کر کے امید وابستہ، تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیرے در پہ آیا
آیا ہوں. ایک ٹوٹی ہوئی سی ڈالی ہوں میں تیرے کرم کا سوالی ہوں. ایک ٹوٹی ہوئی سی ڈالی ہوں میں تیرے کرم کا سوالی ہوں. دل کو تھامے گرتا پڑتا دل کو تھامے گرتا پڑتا تیرے در پہ آیا ہوں میں تیرے در پہ آیا ہوں. لے کر گناہوں لے کر ایک بوجھ گناہوں کا تیرے در پہ آیا ہوں تیرے در پہ آیا ہوں. پیشانی جھکی تیرے آگے سامنے تیری رحمت کا جلوہ. تو مجھ کو یقیناً بخشے گا تو مجھ کو یقیناً بخشے گا تیرے در پہ آیا ہوں میں تیرے در پہ آیا ہوں. پاؤں میں گناہوں کی بیڑی ہاتھوں میں لگی ہیں ہتھکڑیاں. حاضر ہوں مجرم اے مولا حاضر ہوں مجرم اے مولا تیرے در پہ آیا ہوں میں تیرے در پہ آیا ہوں. شرمندہ سا شرمندہ شرمندہ سا شرمندہ تیرے در پہ آیا ہوں تیرے در پہ آیا ہوں. لے کر ایک بوجھ گناہوں